اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المتجلی لخلقہ بخلقہ والظاہر لقلوبہم بحجت خلق الخلق من غیر رویت الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین وجد المعصومین ابی القاسم محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارکہ فی محکم کتابہ المجید والفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی الصلوات۔ 1446 ہجری کے عشرہ محرم کی تیسری تقریر آپ حضرات عزاخانہ امامیہ میں سماعت فرما رہے ہیں۔ عنوان یہاں جو مقرر ہے وہ ہے قرآن ناطق بزبان قرآن صامت۔ گفتگو ہے کہ قرآن اللہ کے پیغمبر نے اپنی امت کے درمیان تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ یہ تو دستور بھی ہے اور نفسیات کا بھی مسئلہ ہے کہ ایک بچے کے ہاتھ میں کتاب دے دی جائے اور اسے استاد نہ دیا جائے۔ حدیث ثقلین یہی بتا رہی ہے کہ جیسے اللہ کے نبی نے امت کو قرآن دیا، اسی طرح قرآن کے سمجھانے والے بھی دیے، اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام کو وہی سمجھا سکتا ہے جو اللہ والا ہو۔ زمانہ اللہ والا بنا آل محمد کے ذریعے۔ اگر کوئی اہل بیت کا دامن چھوڑ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں خدا تک پہنچ سکتا ہوں، وہ شیطان تک تو پہنچ سکتا ہے، خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے کہ نبی نے قرآن و اہل بیت کو چھوڑا۔ تو آج جس فکر کی طرف مجھے آپ کو متوجہ کرنا ہے وہ بڑی عجیب فکر ہے۔ توجہ ہے سب کی میرے ساتھ؟ بہت عجیب فکر ہے جہاں مجھے آپ کو متوجہ کرنا ہے۔ میں نے کل بھی تلاوت کی، اگرچہ پہلی تقریر میں نے حدیث ثقلین کو سرنامہ کلام بنایا۔ جو آیت کل اور آج میں نے تلاوت کی، یہ اتنی مشہور آیت ہے کہ آپ رسول اللہ کے خصائل میں سے اور رسول کی خصوصیات میں سے جب کسی کا بھی کلام سنیں گے تو یہ والی آیت ضرور سنیں گے۔ کون سی آیت؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا، وہی بولتا ہے جو اللہ۔ گویا پیغمبر کو اپنی زبان بنا دیا۔ اب اس زبان سے پیغمبر جو کچھ کہتے رہیں سمجھیے وہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اب اس زبان سے کسی کو کل ایمان کہیں اور اسی زبان سے اگر کسی کو نجس جانور کہہ دیں تو یہ نہ سمجھیے کہ نبی کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ اس لیے کہ علم بھی تو اسی زبان سے دینا ہے، مولا بھی تو اسی زبان سے کہنا ہے۔ یعنی دیکھیے عجیب بات یہ ہے کہ ہر نبی اللہ کا نبی ہے۔ نطق کو ذرا سمجھیے۔ آدم اللہ کے نبی، موسیٰ اللہ کے نبی، ابراہیم اللہ کے نبی، مگر کہیں قرآن میں نہیں کہا کہ آدم تھوڑی بول رہے اللہ بول رہا ہے۔ تو جا کے سنیے، آدم تھوڑی بول رہے اللہ بول رہا ہے۔ نوح کے لیے کہیں نہیں کہا کہ نوح تھوڑی بول رہے اللہ بول رہا ہے۔
موسیٰ کے لیے نہیں کہا، عیسیٰ کے لیے نہیں کہا، کسی پیغمبر کے لیے نہیں کہا کہ یہ نہیں ہم بول رہے ہیں. اگر کہا تو اپنے آخری نبی کے لیے کہا. اچھا، اسی طریقے سے نبی جو کام کرتا ہے اللہ کی مرضی سے کرتا ہے. تو کتنے نبیوں نے کام کیے؟ کیا آدم اپنا کام کر رہے تھے، اللہ کا کام کر رہے تھے؟ بولے، سب بولے. نوح جو کشتی بنا رہے تھے اپنے لیے بنا رہے تھے یا اللہ کے لیے بنا رہے تھے؟ یعنی ہر نبی جو کام کرے اللہ کے لیے کر رہا ہے، مگر کسی کے بھی ہاتھوں کو اللہ نے اپنا ہاتھ نہیں کہا. ہاں، کسی نبی کے ہاتھ کو اور زبان کو اللہ نے اپنا ہاتھ اور زبان نہیں کہا. کیا فلسفہ ہے پیغمبر کے نطق کو اور فعل کو اپنا فعل اور نطق کہنا؟ وہ پتا چلا غدیر کے دن جب بول کر بھی بتایا، اٹھا کر بھی بتایا. گویا اللہ یہ اہتمام کر رہا ہے کہ خبردار، اگر تم نطق کو سمجھنا چاہتے ہو تو اتنا یاد رکھنا، یہ اپنے پاس سے کچھ نہیں بولتا، یہ وہی بولتا ہے جو اللہ بولتا ہے. تو پیغمبر کا نطق خدا، کتاب ہے صامت. نہیں سمجھ رہے آپ لوگ؟ دیکھیں، قرآن ہے صامت، خاموش، اور اہل بیت ہے ناطق کے قرآن، بولتے ہوئے قرآن. قرآن ہے خاموش، بول نہیں سکتا. چونکہ نبی کے بولنے پر بہت سے لوگوں کو شک ممکن تھا، اس لیے پہلے ہی کہہ دیا یہ تو کلام نہیں کرتا، یہ وہی بولتا ہے جو ہم کہتے ہیں. تو اب اس نطق کے رسول سے جو آئے گا وہ یہی ہوگا کہ اللہ کی طرف سے ہے. تو سوال تو یہ ہے، آخر کیا ضرورت پیش آئی کہ اللہ کو یہ کہنا پڑا کہ یہ تھوڑی بول رہا، ہم بول رہے ہیں؟ تو تلاش تو کرنا پڑے گا، ایسے کیا بات نبی نے کہہ دی تھی جو مجمع کو اچھی نہیں لگی؟ اور پھر انہوں نے پیغمبر سے کہا یہ تو بہکے ہوئے ہیں، یہ تو بھٹکے ہوئے ہیں. آیت آ گئی، نہ یہ بہکے ہوئے ہیں نہ بھٹکے ہوئے ہیں، یہ اپنے پاس سے کچھ نہیں بولتے، یہ وہی بولتے ہیں جو ہم بولتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ پیغمبر نے ایسا کیا کہا جو مجمع کو کھلنے لگا، مجمع جس پہ تپنے لگا، مجمع جس پہ جلنے لگا. اب میں آپ کو دو روایات سناتا ہوں تمہید میں، اور موضوع آپ کے سپرد. پہلی روایت اہل سنت کی اور دوسری روایت ہماری. تو اب J1 والے پہلے کس کی سننا چاہتے ہیں؟ بولے ہیں؟ اچھا، جو چپ ہے یعنی وہ سننا ہی نہیں چاہتے، انہیں نہیں سنایا جائے. اہل سنت کی سنائیں یا اپنی سنائیں؟ دیکھیں سب ماشاءاللہ اہل سنت کی کہہ رہے ہیں، تو اب اہل سنت کی سناتے ہیں. ہوا یہ کہ پیغمبر منبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور لکھنے والے امام جلال الدین سیوطی، اہل سنت کے امام. پیغمبر بیٹھے ہیں، جانے پیغمبر کو کیا خیال آیا، ایسے ایک ایک کر کے مجمع میں ایک ایک صاحب کو اٹھانا شروع کیا. فلاں صاحب ذرا تشریف اٹھائیے اور کھڑے ہو جائیے. وہ کھڑے ہوئے. کہا یہ جو آپ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اسے بند کر لیں. اس طرح سننا. کہا اپنے دروازے کو بند کر لیں. وہ اٹھے، دروازہ بند کر لیا. تھوڑی دیر بعد پھر کسی کو اٹھایا، کہا اپنا دروازہ بند کر لیں. دروازہ بند ہو گیا. ایک ایک کو اٹھاتے رہے اور اسی کے ہاتھوں سے دروازہ بند کرواتے رہے، اور جہاں بات کو روکا تھا وہاں سے شروع کر دی. اب سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، یہ سارے دروازے بند کروا دیے، اپنا اور علی کا کیوں نہیں؟ تفسیر بتا رہا ہوں، تفسیر. کہنے لگے یہ سارے دروازے بند کروا لیے، اپنا اور علی کا دروازہ کیوں نہیں بند کروایا؟ محفل برخاست ہو گئی، خطبہ ختم ہو گیا، بات ختم ہو گئی. نبی اپنے گھر چلے گئے، علی اپنے گھر چلے گئے. مگر وہ مجمع جن کے دروازے بند کیے تھے وہ اپنے گھر نہیں گئے. وہ مسجد کے باہر جا کر کھڑے ہو گئے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر کہنے لگے بھلا یہ بھی کوئی بات ہوتی ہے، ہمارا دروازہ بند کروا لیا، علی کا کروایا نہیں. یعنی علی کا دروازہ بند نہیں کروایا اور ہمارا دروازہ بند کروا دیا. اور ایسے
یہ جملہ اور یہ بات ان پر گرا گزری کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر کہنے لگے اب ہم کیا کہیں محمد کو، یہ تو علی کی محبت میں بھٹک چکے ہیں، علی کی محبت میں بہک چکے ہیں۔ کل کاظمین میں جملہ کہا تھا، آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اگر آپ کو کوئی ولائے علی کے عشق میں بھٹکا ہوا کہے، بہکا ہوا کہے، گھبرائیے گا نہیں، اس تانے سے نبی نہیں بچ سکے۔ اس جملے سے نبی نہ بچ سکے تو عباس علی ہادی کیا بچ جائیں گے؟ اور آپ میں سے کوئی کیسے بچ جائے گا؟ تو سمجھے آپ، قرآن کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا، قسم ہے تارے کے ٹوٹنے کی اور اس وقت کی جب تارے نے اپنی جگہ کو چھوڑا اور جو وہ کہہ رہے تھے یہ بھٹکے ہو گئے، یہ بھٹک گئے، یہ بہک گئے۔ آیت نے کہا ما ذلا صاحبکم وما غوا، نہ تمہارا صاحب بہکا ہوا ہے نہ بھٹکا ہوا ہے۔ جملہ ہے اب کام کا۔ آیت نے بڑھ کر کہا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، یہ اپنے پاس سے کچھ نہیں بولتا، جو بولتا ہے اللہ بولتا ہے۔ خبردار یہ نہ کہنا کہ دروازے اپنے پاس سے بند کروائے ہیں، علی کا دروازہ اپنے پاس سے کھولا نہیں، تمہارے دروازے اللہ نے بند کروائے، علی کا دروازہ اللہ نے کھولا۔ نعرہ حیدری، حیدری، بلند ترین سلوات۔ توجہ کیا آپ نے؟ ناطق قرآن نے کہا کہ جو بھی نطق کرتا ہے میرا نبی، وہ کچھ نہیں کہتا، وہی کہتا ہے جو ہم کہتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی اہل سنت روایت۔ اچھا آپ کو یہ پتا ہے کہ دوسروں کے دروازے بند کیوں کروائے تھے؟ جسے پتا ہے اسے پتا ہے، جسے نہیں پتا اسے بتا رہا ہوں۔ اس لیے کہ خدا نہ خواستہ نجاست کے عالم میں کوئی گھر سے مسجد میں نہ آ جائے۔ ابھی بھی آئے تطہیر سمجھ نہیں آتی۔ وہ جو پوچھتے ہیں کہ علی آئے تطہیر میں شامل ہے کہ نہیں، ان کے لیے نبی نے بتا دیا جس کے دروازہ بند ہے وہ شامل نہیں ہے، جس کا کھلا۔ گویا اہل سنت کی اس روایت سے پتہ چلا کہ قرآن کی یہ آیت علی کی عصمت کی گواہی دے رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ علی کا دروازہ نبی نے نہیں کھولا، اللہ نے کھولا ہے، تمہارے دروازے۔ اچھا یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب دروازہ بند ہو چکا تو بہت سے لوگ آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ دروازہ تو بند کروا دیا، اتنی سی اجازت دے لیں، تھوڑا سا ہم کھڑکی نما دروازہ بنا لیں۔ رسول اللہ نے کہا اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ کہ اچھا اتنی بھی نہیں ہے تو ذرا سا سوراخ کرنے کی اجازت دے دیجئے۔ کیوں؟ تاکہ جب نماز شروع ہونے لگے تو ہم دیکھ لیں۔ نبی نے کہا نہیں اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اب آپ تو داد دے رہے، ذرا سوچئے، جہاں اتنے سے کھلنے کی اجازت نہ ہو وہاں باب مدینہ المسجد میں کھلا۔ یہ تھی اہل سنت روایت۔ اب ہماری روایت میں اس آیت کے بارے میں جو لکھا ہے وہ بتا رہا ہوں۔ ہوا یہ کہ جب پیغمبر اپنے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں اور لمحات آخر ہے تو بہت سے لوگ آئے اور آ کر کہنے لگے آپ تو جا رہے ہیں، یہ بتائیے کہ آپ کے بعد جانشین کون، وصی کون، خلیفہ کون؟ حالانکہ غدیر کو گزرے زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، مگر سب بھول گئے اور کہنے لگے کہ آپ کے بعد جانشین اور آپ کا وصی کون ہوگا؟ تو پیغمبر نے کہا اگر یہی تمہارا مطالبہ ہے تو پھر آج رات تم سب انتظار کرنا، جس کے دروازے پر صبح ہونے سے پہلے تارا ٹوٹ کے گر جائے۔ توجہ توجہ، آواز آ رہی ہے سب کو صحیح؟
صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. آج آپ لوگ جوش سے نہیں سن رہے، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے. ذرا سی جوشیلی صلوات پڑھیے تاکہ تقریر آگے بڑھے. پیغمبر نبی نے کہا آج صبح کو جس کے دروازے پر تارا ٹوٹ کے گرے وہی میرا جانشین، میرا وصی، میرا خلیفہ ہوگا. اچھا، یہ تارے ٹوٹنے کا معاملہ روایات میں 2 مرتبہ آیا ہے. ایک علی کی وصایت کے لیے، دوسرا سیدہ کے رشتے کے لیے. جب بہت سے لوگ آئے تھے اور آ کر کہہ رہے تھے سیدہ کی ہم سے شادی کر دیجئے، تو نبی نے ان سے کہا آج ستارہ صبح جس کے گھر پہ ٹوٹ کے گرے گا سیدہ اسی کی دلہن بنیں گی. اب یہ جو آپ نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھتے ہیں اس کا راز سنیے. تارا چلا، سیدہ نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. جاگے جاگ، تارا چلا، سیدہ نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک بار تارا زمین کی طرف پڑا، زہرا نے کہا الحمدللہ 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 الحمدللہ. جیسے ہی تارا علی کے گھر پہ گرا زہرا نے کہا سبحان حیدر 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 حیدر. نعرہ حیدری، بلند ترین صلوات. اللہم صلی. پیچھے والے ناراض ہیں کیا مجھ سے؟ بولے بولے. میرا تھوڑا سا گلا خراب ہے لیکن میرا عقیدہ خراب نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. توجہ توجہ. سیدہ نے سبحان اللہ کب کہا؟ جب علی کی ڈیوڑی پر تارا ٹوٹ کے گرا. یہ ایک موقع ہے. اب دوسرا کون سا موقع ہے؟ یہاں رسول نے کہا جس کے گھر پہ صبح ستارہ ٹوٹ کر گرے بس وہی میرا جانشین، میرا خلیفہ، میرا وزیر اور میرا نائب ہوگا. اب جملہ میں آہستہ سے کہہ رہا ہوں مگر آپ آہستہ نہ سنیے گا. کتنا عجیب معاملہ ہے. یہ نبی کو جگانے میں بڑا مزہ آتا ہے. کبھی علم کے لیے خیبر میں جگاتے ہیں، کبھی ستارے کے لیے جماتے ہیں، مگر عجیب بات یہ ہے علم بھی علی کا، مقدر کا ستارہ بھی. نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ حیدری. خوشی امام زمانہ، بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی. مجھے آج آپ کو بڑی عجیب و غریب چیز سنانی ہے، اس کے لیے تمہید ہو رہی ہے. کہا جس کے گھر تارا صبح کو ٹوٹ کر گرے وہ میرا وصی، میرا جانشین، میرا خلیفہ ہوگا. اب سب کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں تارا کہاں ٹوٹے اور کہاں آ کر گرے. ایسے میں کہتے ہیں جیسی صبح ہوئی تارا سجدہ کرنے علی کی ڈیوڑی پر آ گیا. اب انہوں نے جیسے ہی تارے کو دیکھا گرتا ہوا تو ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ بنی ہاشم کا سحر ہے، یہ بنی ہاشم کی اپنی باتیں ہیں، یہ جادو کے سوا کچھ نہیں. توجہ. اور یہ کہا یہ رسول چونکہ محبت علی میں بہک چکا، بھٹک چکا، یہ سب اس کا جادو ہے. آیت آئی والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. قسم ہے تارے کی جب اس نے جگہ کو چھوڑا نہ یہ بہکا ہوا ہے نہ بھٹکا ہوا ہے، یہ کچھ نہیں بولتا، وہی بولتا ہے جو اللہ. پتہ چلا محبت علی کے مارے ہوئے اور محبت علی کے ستائے ہوئے آپ نہیں، وہ کہ جن سے یہ معاملہ اب تک حل نہیں ہو پا رہا اور ہضم نہیں ہو رہا.
ہاں ہضم، اے ہے کیا جملہ آیا نجمی بھائی ابھی ابھی، دیکھیے پتہ نہیں آپ لوگ کیسے میرا جملہ برداشت کریں گے، ابھی ابھی آیا ہے، رسول نے ولائے علی پہنچائی غدیر میں، کھانا نہیں کھلایا، اس لیے کہ ممکن تھا کھانا کھلاتے تو ہضم نہ ہوتا، اس لیے تنہا ولایت رکھی تاکہ ہضم ہو جائے۔ مگر عجیب بات ہے، نہ ولایت ہضم ہوئی نہ کھانا ہضم ہوا۔ نبی کوئی کلام نہیں کرتا، یہ وہی بولتا ہے جو وہی بولتی ہے۔ پتہ چلا اگر میں آج عجیب خط فکر اپنے مجمع کے حوالے کر رہا ہوں، توجہ، اگر آپ کو یہ پہچاننا ہے کہ نبی کا بعد نبی حقیقی جانشین کون ہے، تو آپ اس طرح پہچانیے کہ وہ نبی کی طرح بولتا ہے کہ نہیں بولتا۔ میں نے بڑا جملہ کہا ہے، توجہ، وہ نبی کی طرح بولتا ہے یا نہیں بولتا، اس سے آپ پہچان لیجئے کہ کتنا یہ نبی کا حقیقی ہے یا بنا بیٹھا ہے۔ موقع تو آپ کو یاد ہے نا کہ بعد رسول ہوا کیا، منبر وہی تھا، آنے والے آتے رہے اور نبی کی محبت میں یا نبی کے احترام میں جو بھی کہیے، ایک ایک زینہ چھوڑ کے آنے والے بیٹھتے رہے۔ پہلا دور آیا، نبی عرشے پر بیٹھا کرتے تھے، سب سے اوپر عرشہ، تو پہلا جو آیا اس نے احترام نبی میں بظاہر عرشہ چھوڑا اور یہاں آ کر بیٹھ گئے۔ جب وہ گزرے اور دوسرے آئے تو انہوں نے ان کے احترام میں یہ حصہ چھوڑا، یہاں بیٹھ گئے۔ اب وہ جب تیسرا دور آیا، انہوں نے ان کے احترام میں یہ حصہ چھوڑا اور یہاں بیٹھ گئے۔ اب یہاں تو دیکھیے ماشاءاللہ 5 زینے ہیں، وہاں تھے ہی 3، ہاں وہاں بلکہ 4 تھے، معذرت، وہاں 4 زینے تھے، سب ایک ایک کے احترام میں زینہ چھوڑتے جاتے تھے، اور ایسے میں تیسرا دور بھی گزر گیا۔ اب ایک بار علی کی مسجد نبوی میں آمد ہوئی اور ہر ایک دیکھ رہا تھا یہ کہاں بیٹھیں گے، اس لیے کہ جگہ تو ساری ختم ہو گئی تھی، اب بچی تھی زمین۔ بولے بولے، اب بچی تھی زمین، وہ سمجھے شاید علی زمین پر بیٹھیں گے، مگر ایک بار مجمع میں دیکھا جھومتا ہوا شیر مسجد نبوی میں آیا اور ایک بار منبر کی طرف بڑھا، پہلے پہ قدم رکھا، دوسرے پہ قدم رکھا، تیسرے پہ قدم رکھا، وہاں جا کر بیٹھا جہاں محمد بیٹھتے تھے۔ مجمع میں سرگوشیاں ہونے لگی۔ علی نے کہا کیا ہوا؟ کہا آپ نے احترام نہیں کیا، نبی کے منبر پر بیٹھے، نبی کی منزل پر بیٹھے۔ علی نے کہا اس منبر کی حقیقت کیا ہے؟ میں تو نبی کے دوش پہ سوار۔ حیدر 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 حیدر، نعرے حیدری۔ میں نبی کے دوش پر سوار ہوا ہوں۔ یہ بات میں نے کیوں بتائی؟ آپ سمجھے کہ میں موضوع سے ہٹ گیا، بات ہو رہی ہے نطق کی، ناطق موضوع ہے تو نطق پہ بات ہوگی۔ توجہ، کہتے ہیں کہ جب بھی دور آتا گیا تو سب نے اپنا اپنا خطبہ کہا۔ ظاہر ہے کہ جب پہلے بار کسی کو وزارت ملتی ہے یا عہدہ ملتا ہے تو اس کی ایک تقریر رکھی جاتی ہے، یہ فلسفہ ہے۔ کیوں رکھی جاتی ہے؟ پتہ تو چلے کہ جو عہدہ لے رہا ہے یہ پہلے دن کیا بول رہا ہے، تاکہ جب آخری دن جانے لگے تو اس کی تقریر یاد دلائی جائے کہ تم نے یہ کہا تھا، اس پہ تو تم پورے نہیں اترے۔ ایسا لگ رہا ہے یہ باتیں آپ سے چھپی ہوئی ہیں۔ بھئی کراچی والے اس سے بہتر، آپ سے بہتر کون جانے کہ جب آتا ہے آنے والا تو آ کر کہتا ہے میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ، سب کرتے ہیں، جو کہتے ہیں وہ نہیں کرتے۔ یہ کراچی کا عالم ہے، یہ ہمارے ملک پاکستان کا عالم ہے۔ پروردگار ہماری حکومت کو ہدایت دے کہ وہ جو کہہ رہی ہے وہ کرے، اس لیے کہ آنے والے کا پہلا خطبہ جو ہوتا ہے وہ اہم ہوتا ہے۔
اگر یہ بات سمجھ گئے تو اب میں آپ کو بتاؤں میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. اب جو نبی کی جگہ پر آئے گا اس کا خطبہ کتنا اہم ہوگا, اس لیے کہ نبی کون؟ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. اب دیکھیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, جو کتابوں میں لکھا ہے میں بالکل وہی آپ کو سنا رہا ہوں. اور زیادہ نہ پریشان ہوئیے گا, تاریخ طبری اٹھائے 2 جلد, اس میں ساری وہ چیزیں ہیں جو اب میں پڑھنے جا رہا ہوں, اور یہ سب کچھ کراچی یونیورسٹی کے نصاب میں شامل ہے. ہم نے پڑھا ہے, جو پڑھا ہے وہ بتا رہے ہیں. توجہ سے سنیں گے آپ. گئے نبی, پہلا دور آیا. موضوع ذہن میں رکھیے گا, زبان سے پہچاننا ہے کہ نطق سے جڑا ہے کہ نہیں, اس لیے کہ یہ وہ ناطق ہے کہ جو اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتا, جو اللہ کہتا ہے وہی کہتا ہے. آنے والا آیا, بیٹھا منبر پر اور بیٹھ کر کہنے لگا, اے مسلمانوں, میں تمہاری طرح کا ایک عام سا انسان ہوں. جیسے تم پر شیطان حاوی ہوتا ہے ویسے مجھ پر بھی ہو جاتا ہے. اگر تم مجھے کہیں گمراہ ہوتے ہوئے دیکھو میری ہدایت کر دینا, میری ہدایت کر دینا. کیا مطلب؟ آپ تو ہادی بن کر آئے ہیں. ہادی ہدایت کرتا ہے, ہدایت مانگتا نہیں ہے. یہ تھا پہلا خطبہ. اب آپ خود ہی جوڑ لیجئے, کہاں وما ینطق عن الہوی اور کہاں یہ خطبہ. ختم پہلا دور. میں سب کچھ چھوڑ کے بس جو سب سے اچھا جملہ ہے وہ بتا رہا ہوں. ابھی سوچئے, جو باتیں میں نہیں بتا رہا وہ خود جا کے تاریخ طبری میں پڑھیے. پہلا دور ختم ہوا, دوسرا دور آیا. آنے والا آیا اور آ کر کہنے لگا, بس کیا کریں, زمانے نے ہمیں یہاں لا کر بٹھا دیا. یہ جملے, ورنہ ہم اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں جانتے. بھائی یہ دوسرا خطبہ تھا, بات ختم. اب تیسرا دور آیا. سب کان صاف کروا کر آئے تھے کہ دیکھیں آج کا گفتگو ہوگی. تیسرا دور شروع ہوا. آنے والا آیا اور آ کر کہنے لگا, اب میں کیا کہوں, بس جو پہلے نے کہا اور دوسرے نے کہا وہی میرا کہا ہے. سن لیا. اب آیا رسول کا بھائی, رسول کا وسیع, رسول کا جانشین. ایک بار علی منبر پر آئے اور آتے ہی پہلا جملہ علی نے کہا, الحمدللہ الذی قد رجع الحق علی مکانہ. حمد ہے اس اللہ کی جس نے حق کو اس کے مکان پر بٹھا. وہ ان کا کلام تھا, یہ ان کا کلام ہے. تو آپ نے توجہ کی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. پتہ چلا نبی وہ کہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. تو جو نبی کا جانشین ہوگا اس کو پہچاننا ہے نطق کے ذریعے. یہی امام نے کیا کہ اگر تم یہ پہچاننا چاہتے ہو یہ ہمارا والا ہے یا وہاں والا, تو اس کے کلام سے پہچان لینا. اگر ہمارے منبر پر بیٹھ کر 12 اماموں کی تعریف کر رہا ہے تو ہمارا ہے, اور یہاں بیٹھ کر دوسروں کے اماموں کی تعریف کر رہا یہ ہمارا نہیں. سیدھی سیدھی باتیں ہیں, سب آپ کے سامنے باتیں ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں. تو اب ان کا جو ہوگا وہ کلام سے پہچانا جائے گا. تو اب جملہ کہوں, حسین نے جب انتخاب کیا کوفے کے لیے تو جس کا کیا اس پر یقین تھا کہ جیسے میں بولتا ہوں ویسے یہ بولے گا. گویا حسین نے یہ بتا دیا. توجہ, جس طرح رسول شب ہجرت محمد علی بن کر نکلے, اسی طرح میں مسلم کو حسین بنا کر کوفے بھیج رہا. آئے مسلم ابن عقیل کوفے میں, اور آپ سب جانتے ہیں کہ پہلا خطبہ جو حضرت مسلم نے دیا 18,000 لوگوں نے بیعت کی بس ایک خطبہ سن کر. اب میں وہ خطبہ سنانا چاہتا ہوں اگر آپ کی توجہ ہو. سب کی پیچھے والوں کی توجہ. صلوات پڑھیے ذرا بلند آواز میں.
دیکھیں مجھے معاف کیجیے گا، آج ذرا میری طبیعت بہت بوجھل ہے، میری آواز بالکل ختم ہو گئی تھی، ابھی انجیکشن لگا ہے تو تھوڑی آواز بحال ہوئی ہے، تو اگر بوجھل ہو رہی ہو تو معاف کیجیے گا، انشاءاللہ طبیعت بہتر ہوگی تو ہم اپنے ہی رنگ میں گفتگو کریں گے۔ سب کی توجہ ہے؟ میرا گلا خراب ہے، آپ کا نہیں ہے، ہاں تو ذرا بلند آواز میں صلوات پڑھ کے دکھائیے۔ آئے مسلم ابن عقیل، مجمع کھڑا ہوا ہے کوفے کا، چاروں طرف مجمع ہی مجمع، ایسے میں مسلم ابن عقیل ایک مرتبہ اٹھے اور سب سے پہلے حسین کے خط کو کھولا اور یہ درس دے دیا کہ اگر تمہیں زمانے میں کبھی اپنی بات کہنی ہو تو اپنا کلام بعد میں کہنا، امام کا کلام پہلے کہنا۔ ایک بار امام نے جو خط دیا تھا مسلم کو، پورا وہ خط سنایا، اور جب سنا چکے اب ایسے چوما، خط کو رکھا اور اب اپنے خطبے کا آغاز کیا۔ بھائی دیکھیے، اس خطبے سے 18,000 لوگوں نے سنتے ہی بیعت کر لی، وہ ان کا کام تھا، آپ کا کام کیا ہے؟ جھوم کے سننا۔ سب تیار ہے اپنے کام کے لیے؟ مسلم نے کہا سنو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی خلق محمدا وعلیا دلیلا لذاتہ وأقامہما مقامہ فی سائر بریاتہ فجعل احدہما روحہ والآخر نفسہ فجعل الاول تاجا لمشیتہ والثانی سیفا لإرادتہ وکان سیدنا الاکبر ینطق عن اللہ وللہ وباللہ وسیدنا الاصغر کان یفعل بہ ولہ۔ سنو اے کوفے والو، اللہ کی تعریف کرتا ہوں اس بات پر کہ اس نے محمد اور علی کو اپنی ذات کے لیے دلیل بنا دیا۔ جملے سمجھیے، حمد ہے اس پروردگار کی کہ جس نے علی اور محمد کو اپنی ذات پر دلیل بنا دیا۔ قرآن کہتا ہے یہ جو ہم نے پوری دنیا بنائی ہے، اس دنیا میں سورج، چاند، بناوٹ، یہ موسموں کا آنا جانا، یہ پھیلی ہوئی کائنات ہماری ربوبیت پر تمہارے سمجھنے کے لیے دلیل ہے۔ ایسا ہی ہے نا، سورج کو دیکھو اس کے اللہ کو پہچانو، چاند کو دیکھو اس کے اللہ کو پہچانو، اپنے نفس کو دیکھو اپنے رب کو پہچانو۔ جملہ ضائع نہ کیجئے گا، یعنی ہر چیز کائنات میں اس لیے بنائی گئی تاکہ اللہ کو پہچانا جائے۔ مسلم کہہ رہے ہیں اگر کائنات میں کچھ نہ ہو اور محمد اور علی ہو، اللہ کی دلیل کے لیے کافی، اللہ کی دلیل کے لیے رسول اور علی کافی ہے۔ اور پھر کیا کہا؟ سنو، یہ جو پروردگار عالم نے علی اور محمد کو اپنی ذات کے لیے دلیل بنایا، ان دونوں کو اپنا قائم مقام بنایا بندوں کے درمیان۔ قائم مقام کیا ہوتا ہے؟ جسے آپ کی زبان میں نائب کہتے ہیں۔ نائب کیا ہوتا ہے؟ فرض کیجئے کہ کوئی عہدہ ہے کسی کے پاس اور وہ کسی کام سے چلے گئے، وہ کسی ایسے کو بٹھا کر جائیں گے جو سارے وہ کام کر سکتا ہو جو یہ کر سکتے ہو۔ اگر ایک کام میں بھی کہا ہم نہیں کر سکتے تو کہا آپ قائم مقام نہیں ہو سکتے۔ مسلم کہہ رہے ہیں اللہ نے علی اور محمد کو اپنا قائم مقام بنایا، تو اب اگر اولاد ان سے مانگی جائے تو یہ دے سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے اختیار دیا۔ جو آپ اہل بیت سے دیکھیے، موضوع اگرچہ میرا یہ کاظمین کا ہے، ملک خدا اور ولایت معصوم، وہاں گفتگو کر رہا ہوں، لیکن چونکہ بات آ گئی تو میرا جملہ یاد رکھیے گا، اہل بیت جو چاہے کر سکتے ہیں۔ آپ کو اولاد چاہیے آ کے مانگے، شفا چاہیے مانگے، جنہیں ملا ہے وہ بولے، جنہیں نہیں ملا وہ چپ رہے۔ جو چاہیے یہ دے سکتے ہیں، یہ قادر ہے، اللہ نے اختیار دیا ہے، یہ شرک نہیں ہے۔
کیوں؟ کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے یہ جو دیتے ہیں اللہ کی مرضی سے دیتے ہیں۔ تو اب یہاں شرک کیسا ہو گیا؟ اللہ کی مرضی ہے، کل میں بتا تو چکا، علی نے نفس بیچ کے مرضیاں خرید لی۔ اللہ کی مرضیاں ان کے پاس ہیں، اب اگر یہ دے دے تو شرک نہیں ہے، مگر یہ جو دیتے ہیں بے اذن اللہ دیتے ہیں، اللہ کے اذن سے دیتے ہیں۔ یہی تو کہا مسلم نے وَأَقَامَهُمَا مَقَامَهُ فِي سَائِرِ بَرِيَّاتِ، اللہ نے محمد اور علی کو اپنا قائم مقام بنایا۔ کہنے لگے فَجَعَلَ أَحَدَهُمَا رُوحَهُ وَالْآخِرَ نَفْسَهُ، پہلے کو اپنی روح بنایا، دوسرے کو اپنا نفس بنایا۔ فَجَعَلَ الْأَوَّلَ تَاجًا لِمَشِيَّتِهِ، پہلے جو ہے وہ اللہ کی مشیت کے تاج ہے، دوسرے اللہ کی ارادوں کی ذوالفقار، دوسرے اللہ کے ارادوں کی تلوار ہے۔ اب جملہ سنیے جو میرے موضوع کا ہے، فَقَانَ سَيِّدُ الْأَكْبَرِ يَنْتِقُ عَنِ اللَّهِ وَلِلَّهِ وَبِاللَّهِ، ان میں جو پہلا ہے، بلکہ مسلم نے کہا سید اکبر، ہمارے جو بڑے سید ہیں، آپ کی زبان میں بڑے حضرت، مسلم کہہ رہے ہیں ہمارے جو بڑے حضرت ہیں وہ اللہ کے لیے بولتے ہیں، اللہ کی طرف سے بولتے ہیں، اللہ سے بولتے ہیں۔ یہی سورہ نجم کہہ رہا ہے۔ اور علی کے لیے کیا کہا؟ وَالسَّيِّدُ الْأَصْغَرُ كَانَ يَفْعَلُ عَنْهُ وَلَهُ وَبِهِ، اور ہمارے جو چھوٹے حضرت ہیں، اب یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ لکھنؤ والے بڑے عجیب ہیں، یہ اپنے پاس سے پتہ نہیں کیا کیا باتیں بناتے رہتے ہیں۔ یہ دیکھو جیسی حضرت عباس کے علم پہ آتے ہیں تو کہتے ہیں چھوٹے حضرت، سنا ہے نہیں سنا آپ نے؟ اور اس پر اعتراض ہوتا ہے یہ چھوٹا بڑا کیا ہے؟ ارے معاذاللہ، چھوٹے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ رتبے میں چھوٹے ہیں، نہیں، حسین کے مقابل دیکھا جائے تو چھوٹے ہیں، اور یہی بنی ہاشم کی زبان ہے۔ کیا کہا مسلم نے؟ وَالسَّيِّدُ الْأَصْغَرُ كَانَ يَفْعَلُ عَنْهُ وَلَهُ وَبِهِ، اور جو ہمارے چھوٹے حضرت ہیں وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے کرتے ہیں، اللہ سے کرتے ہیں، یعنی نبی کا ہر جملہ اللہ کا جملہ ہے، علی کا ہر کام اللہ کا کام، ہر کام اللہ کا کام ہے۔ اور پھر مسلم نے کہا فَمَّزَيَا طاہران طیبان راضیان مرضیان عند اللہ وَلَيْسَ لَهُمَ الْيَوْمَ بَارِسٌ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ سِوَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ كَلِيمِ الْقُرْآنِ وَمُنَاجِبِ الرَّحْمَانِ وَقَاسِمِ كُلِّ خَيْرٍ۔ سنو، نبی جا چکے، محمد جا چکے، اب روئے زمین پر ان کا اگر کوئی وارث ہے، اس وقت روئے زمین پر اگر کوئی محمد و علی کا وارث ہے، خبردار یہ جو دربار میں ابن زیاد بیٹھا ہے اسے نہ سمجھنا، اس لیے کہ آیا تو نبی کے لباس میں ہے۔ اب میں ساری چیزیں آپ کو بتاؤں، ابن زیاد جب کوفے میں آیا تو پتہ ہے کیسے آیا؟ جس طرح بنی ہاشم لباس پہنتے تھے ایسے ہی لباس پہن کر آیا، ویسے ہی امامہ، ویسے ہی ابا، ویسے ہی قبا، ویسے ہی نالین، بنی ہاشم کا لباس ہے نا، اسی حلیے میں اور لباس میں آیا۔ کیوں؟ تاکہ لوگوں کو دھوکہ دے اور لوگوں کو یہ نہ لگے کہ میں آیا ہوں، لوگ یہ سمجھے حسین آیا ہے۔ یہی مسلم نے بتایا خبردار آج روئے زمین پر محمد اور علی کا کوئی وارث نہیں، اگر کوئی ہے تو وہ حسین۔ اور اب جو حسین کی تعریفیں کی، کیا جانتے ہو حسین کون ہے؟ حسین کلیم القرآن ہے، حسین حلیف الایمان ہے، حسین المناجب الرحمان ہے، حسین قاسم کل خیر ہے۔ ترجمہ سنیے، کہنے لگے حسین کلیم القرآن، قرآن سے باتیں کرنے والا ہے۔ ہاں،
حسین قرآن سے باتیں کرنے والا ہے، نہیں سمجھے؟ اگر حسین کی کوئی خدمت کر لے تو فضا کو یہ اجر دے دے کہ فضا جب بولے قرآن بولے، جب غلام بول سکتے ہیں کیا حسین؟ حسین کلیم القرآن ہے، حلیف الایمان ہے، ایمان کے دوست۔ ارے ایمان حاصل کرنا اور ہے، ایمان سے دوستی کرنا اور ہے۔ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، مسلم نے بتایا حسین کا دوست ایمان ہے۔ اب اگر ابھی بھی حبیب نہیں سمجھ آئے، بظاہر حبیب ہے، مسلم نے بتایا یہ حبیب نہیں ایمان، حلیف الایمان۔ حسین ایمان کے دوست ہے، اور ایمان حسین کا دوست۔ المناجی بالرحمان، جانتے ہو میرا حسین کون ہے؟ جو رحمان سے تنہائی میں باتیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر، تنہائی میں رحمان سے باتیں کرتا ہے۔ یہ باتیں ہی تو ہے جو کہتا رہتا ہے یہاں رکوں آگے بڑھوں، یہ کروں وہ۔ مناجی بالرحمان، اور اگلا جملہ آپ کے سپرد، کہنے لگے وقاسم کل خیر، ہر خیر بانٹنے والا حسین ہے۔ اب جسے بھی خیر چاہیے بٹے گا مجلس میں، مجلس کے خلاف بول کر شر مل سکتا ہے، خیر نہیں۔ اور زیارت جامعہ کے جملے ہیں کہ اہل بیت آپ کی طرف سے خیر ہے، آپ سے خیر ہے، آپ کے لیے خیر ہے۔ یعنی دنیا میں جہاں بھی تصور خیر ہے، جہاں بھی دنیا میں تصور خیر ہے، وہ اہل بیت کی وجہ سے ہے۔ بس تمام ہو رہا ہے خطبہ۔ ایسے میں مسلم نے کہا یا اہل الکوفہ، اے کوفے والو، عاقلو اعقلو، عقل سے کام لو، اگر تم استطاعت رکھتے ہو تو عقل سے کام لو۔ اب یہاں مسلم نے یزید اور حسین کا مقابلہ کیا۔ مقابلہ تو میں نے غلط جملہ کہہ دیا، اس لیے کہ ان میں مقابلہ نہیں ہے، نہیں بتایا حقیقت حسین کیا ہے اور حقیقت یزید کیا ہے۔ توجہ توجہ، ایک بار مسلم نے کہا سنو، اترکتم ابا عبداللہ، کیا تم نے حسین کو چھوڑ دیا؟ مصباح الصلاح و نور المحراب، خلاصۃ الوجود، تفسیر الکتاب۔ تمہیں پتہ ہے حسین کون ہے؟ حسین نماز کا چراغ ہے۔ میں حسین والوں سے ہی بات، دیکھیے میں کہہ چکا گلا میرا بیٹھا ہے، آپ کا نہیں بیٹھا، تو آپ بولیے، جب میں بولا تو آپ بھی بولے۔ مسلم نے کہا حسین نمازوں کا چراغ ہے۔ اب اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور بڑے بڑے گڈھے بھی لیے لیے پھر رہا ہے اور اس کے ساتھ اس کے دل میں حب حسین نہیں ہے، خبردار یہ نہ سمجھنا کہ وہ روشنی ہے، بغیر حسین کے نماز اندھیری۔ بس تھوڑا سا اور میرا ساتھ دیجئے، میں سمیٹ رہا ہوں۔ مصباح الصلاح، مصباح الصلاح، حسین نمازوں کا چراغ ہے۔ امت سمجھے نہ سمجھے، نبی کو پتا تھا۔ اس لیے جب بچہ آیا پشت پر، ہاں بچہ جب آیا پشت پر، تو آپ کو پتا ہے جو پیچھے تھے نا، وہ دیکھنے لگے یہ ختم ہی نہیں ہو رہا سبحان ربی الاعلیٰ۔ بھائی بولے جس تک بات پہنچ رہی ہے، یہ سبحان ربی الاعلیٰ ختم ہی نہیں ہو رہا۔ لکھا یہ ہے کتابوں میں، ہر تھوڑی دیر بعد یہ سجدہ ختم کیوں، وہ دوبارہ سجدہ، اور نبی سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان، کب تک؟ جب تک حسین چاہے، جب تک حسین پشت رسول سے نہ ہٹے، نبی سجدہ ختم نہیں کرتے۔ وہ لوگ
جو کہتے ہیں نماز افضل کہ حسین افضل، یہ بحث سب سے بری بحث ہے، اس لیے کہ نماز حسین سے جدا نہیں، حسین نماز سے۔ اچھا، اب یہاں میں علامہ طالب جوہری کا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ یہاں علامہ صاحب کہتے تھے یہ جو لوگ مقابلہ کرتے ہیں حسین اور نماز کا، ان سے بڑا بدبخت کوئی نہیں اور عقل کا کمزور کوئی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نبی نے بتایا کہ جب حسین آئے تو نبی نے نماز کو نہیں چھوڑا۔ توجہ دیکھیے، حسین کو اتارے جب بھی بری بات، نماز کو چھوڑے جب بھی بری بات، تو پتہ چل گیا جو حسین کو سمجھا وہ نماز کو سمجھا، جو نماز کو سمجھا وہ حسین کو سمجھا۔ نہ نماز کی وجہ سے حسین سے ہٹنا، نہ حسین کی وجہ سے نماز کو چھوڑ۔ یہ ہے پیغام حسین کا اور یہ ہے پیغام نبی کا کہ نماز کے لیے نہ حسین کو چھوڑنا، نہ حسین کے لیے نماز کو چھوڑنا۔ اگر کوئی نماز کے لیے حسین کو چھوڑے تو وہ وہی ہے جو کہہ رہا تھا عصر عاشور جلدی کاٹو نماز کے۔ کچھ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ آخری جملے تقریر کے، اور ایسے میں مسلم نے کہا مصباح الصلاۃ و نور المحراب، حسین محرابوں کا نور ہے۔ یہ جتنی کائنات میں مسجدوں میں محراب ہے، ہر محراب کا نور حسین، یہ مسلم نے بتایا۔ اور کہنے لگے خلاصۃ الوجود، یعنی پوری دنیا کے کمال وجود کو اگر ایک لفظ سے سمجھنا ہو اور ایک جہت سے دیکھنا ہو، حسین کو دیکھ لو سب مل جائے گا۔ اور پھر کہنے لگے، اب سنیے، اب مسلم نے بتایا یزید کون۔ ختم ہو رہی ہے تقریر، مسلم نے کہا ترکتم ابا عبداللہ نور الصلاۃ مصباح الصلاۃ نور المحراب خلاصۃ الوجود، تم حسین کو چھوڑ رہے ہو کہ جو مصباح الصلاۃ ہے، جو نور محراب ہے، جو خلاصۃ الوجود ہے، کس کے لیے؟ للشارب الخمور، شرابی کے لیے، واللاعب بالکلاب، اس کے لیے جو نجس جانوروں کے ساتھ کھیلتا ہے۔ آئے ہائے، اور پھر کہنے لگے حل یستوی الحمی الوبی والحیات الوزی، کیا تاریکی موت، وبا میں آئی ہوئی موت اس کے برابر ہو سکتی ہے جو روشنی والی زندگی ہو؟ حسین روشنی والی زندگی ہے، یزید موت ہے وبا کی۔ اور آخری جملے مسلم نے کہے، سنو، کیا شراب کا اور سلسبیل کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ تو حسین سلسبیل ہے، یزید شراب ہے۔ اور کہنے لگے، توجہ، آخری دو جملے مسلم کے، کہنے لگے وَالسَّامِعُ الْأَغَانِ مِنَ الْغَوَانِ وَالْمُغَانِ لَهُ جِبْرَائِیل۔ توجہ، آخری جملے ایک بار مسلم نے کہا، تم اس بدبخت کا مقابلہ حسین سے کر رہے ہو جس کے باپ نے گانے والی عورتوں کو اس لیے رکھا ہے تاکہ یزید کو گانے دے دے کے سنائے۔ اس کا مقابلہ اس سے کر رہے ہو جس کے لیے اللہ نے جبریل کو رکھا، نوریہ سنا حسین سن۔ کس کا مقابلہ کس سے کر رہے ہو؟ اور پھر مسلم نے کہا ان دونوں کا آپس میں کوئی مقابلہ نہیں۔ اور پھر لوگوں سے کہنے لگے انا ارسلت الیکم سفیرا، سنو، میں تمہارے آخری جملہ ہے فضائل کا، میں تمہارے درمیان حسین کا سفیر بن کر آیا ہوں۔ وَكُنْتُ فِيكُمْ نَائِبًا وَوَزِيرًا، اور میں تمہارے درمیان حسین کا نائب بھی بن کر آیا ہوں اور وزیر بھی بن کر آیا ہوں۔ تو اب اگر آپ کسی کو مسلم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو جس طرح حسین نے مسلم کو لکھ کر دیا، آپ ان سے لکھوا کر لیں۔ آخری جملہ تقریر کا، حسین نے کہا سنو، اور مسلم نے کہا سنو، میں حسین کا سفیر ہوں، میں حسین کا نائب ہوں، میں حسین کا وزیر ہوں۔ آئے ہائے کیا جملہ مسلم نے کہا، کہنے لگے سنو،
میں تمہیں داعین الی بیت اللہ، اللہ کی بیعت کی طرف بلا رہا ہوں. ختم ہو گئی تقریر، ختم. میں تمہیں اللہ کی بیعت کی طرف بلا رہا ہوں. بیعت کس کے لیے لے رہے تھے؟ حسین کے لیے. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی بیعت کی طرف بلا رہا ہوں. یہی تو میں شروع سے سمجھا رہا ہوں. ان کا بولنا اللہ کا بولنا، ان کا کرنا اللہ کا کرنا، ان کا دینا اللہ کا دینا، ان کا لینا اللہ کا لینا، ان کی بیعت اللہ کی. یہی مسلم ابن عقیل نے پیغام دیا. اور آخری جملہ مسلم کا ایسا کہ آپ کی روحیں شاد ہو جائیں گی، خوش ہو جائیں گے. مسلم نے کہا فَحَلَمُّ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ، سنو اللہ کی بیعت کی طرف آ جاؤ. اور اب مسلم نے نتیجہ بتایا کہ اگر تم بیعت کی طرف آ گئے اور تم نے وہ کام کر لیا جو مسلم بتا رہے ہیں، تو تمہیں جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. آخری اب سننا چاہتے ہیں وہ جملہ تو بولیے. آخری جملہ خطبے کا مسلم نے کہا وَامْشُوا إِسْرَا غَبَارِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ تَصِلُ الْجَنَّةِ. سنو، اگر تم حسین کے گھوڑے کے قدموں سے اٹھنے والی خاک کے پیچھے پیچھے جاؤ گے، سیدھا جنت میں جاؤ. ختم ہو گئی. اگر تم سیدھا اسر غبار فرس ابی عبداللہ، حسین کے گھوڑے کے اٹھنے والے سموں سے جو غبار ہے، غبار اس کے پیچھے چلتے رہو، سیدھے جنت میں جاؤ گے. گویا مسلم حسین کی طرف سے کوفے میں جنتیں بانٹ رہے. جنت باب الحوائج مسلم ابن عقیل. یہاں تک کہ آغائے تقی بہجت علی اللہ مقامہ، بہت بڑے عارف گزرے ہیں، ان سے کسی نے کہا آپ ذرا مسلم ابن عقیل کے لیے ایک جملہ ارشاد فرما دیجئے. ہاں، آغائے تقی بہجت جانتے ہیں نا آپ، شہزادی معصومہ کے حرم میں قبر بنی ہے، العبد لکھا ہے، مسلم نہیں لکھا، عباس نہیں لکھا، عبد بندہ. آغائے تقی بہجت علی اللہ مقامہ. ان سے کسی نے پوچھا حضرت مسلم کی شان میں کچھ کہیے، تو مسکرا کر کہنے لگے میری حیثیت نہیں ہے کہ میں مسلم کی شان میں کچھ کہوں، مگر اتنا یاد، اب میں واقعہ نہیں سنا رہا، بڑا تفصیل ہے، بس جملہ کہہ کر تقریر تمام کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں اگر تمہیں کہیں بھی جنات کا خطرہ ہو یا تم جنوں سے ڈر رہے ہو، مسلم کا نام لے لو، جن بھاگ جائیں گے. اس لیے کہ یہ باب الحوائج ہے. اور پھر ان کا جملہ ہے اگر مسلم سے توسل کرو یہ تمہیں اولاد بھی دے سکتے ہیں، تمہارے رزق میں کمی ہے، باب الحوائج ہے، بے اذن اللہ، بے حکم امام، بے اطاعت امام یہ تمہیں اولاد بھی دے سکتے ہیں. اس لیے کہ باب الحوائج ہے. کیوں باب الحوائج کہا؟ بس ایک خواہش تھی مسلم کی کہ کسی طرح حسین تک یہ پہنچا دیا جائے مولا کوفے نہ آئیے گا. مولا کوفے نہ آئیے گا، اور اگر آئیں تو زینب کو. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. آج میں مسلم ابن عقیل کے مسائب پڑھنا چاہتا ہوں. کون مسلم 18,000 ہاتھ اٹھے مسلم کی بیعت کے لیے، اور سب نے جم کے مسلم کی بیعت کی. بڑا مجمع لگا رہتا تھا مسلم کے سامنے، اور جب علی و نبی کے خطبات حدیثیں مسلم سنایا کرتے تھے سب لکھ لیتے تھے یہ نبی کے گھر والے ہیں، یہ حسین کے بھائی ہیں، ہم نے ان سے حدیث کو سنا ہے. بڑا شان سے مسلم نے کوفے میں کچھ لمحہ گزارا.
بہت روئیں گے آپ، آہستہ سے جملہ کہہ رہا ہوں مگر آپ پر بڑا گرا گزرے گا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے، جب سے مسلم آئے تھے آپس میں جتنے بھی شیعہ تھے وہ ایک دوسرے سے کہتے تھے آج کھانا میرے گھر کھائیں گے، آج کا کھانا مسلم میرے گھر کھائیں گے، آج کا کھانا مسلم میرے گھر کھائیں گے، مگر وہی مسلم کوفے کی گلیوں میں ایک جامع آپ کے لیے تڑپ۔ یہاں غلط فہمی نہ ہو کہ شیعوں نے مسلم کو چھوڑ دیا، نہیں، سارے شیعوں کو ابن زیاد نے قید کر لیا تھا۔ مسلم کوفے میں اگر بھٹک رہے تھے ایسا نہیں تھا کسی دروازے پر مسلم گئے اور وہ شیعہ ہو اور اس نے دروازہ ڈر کے مارے بند کر لیا، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، ایسا کچھ تاریخ میں نہیں لکھا۔ جتنے چاہنے والے تھے ان سب کو قید کر لیا۔ ہاں ایک ہی شیعہ کا گھر بچا تھا جہاں مسلم پہنچے اور وہاں پر ایک ضعیفہ کھڑی ہوئی تھی۔ مسلم نے جیسے ہی ضعیفہ کو دیکھا آنکھوں میں آنسو تھے، رو کر کہا اے ضعیفہ ایک جام پانی نہ۔ کیا شان کا گریہ ہے! اللہ آپ کے گھروں کو سلامت رکھے، باب الحوائج آپ کی مرادوں کو پورا کرے۔ پالنے والے تجھے مسلم ابن عقیل کا واسطہ، جتنے عزادار یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے گھر پہنچنے سے پہلے مسلم ابن عقیل کے صدقے یہ جو دعائیں لائے ہیں ان کی قبول کر لے۔ رو کر کہنے لگے ایک جام آب لا دو، تو اندر گئی پانی کا پیالہ لے کر آئی، مسلم کے حوالے کر دیا۔ عزادارو یہ مسلم کا دنیا میں آخری پانی ہے، اب مسلم پانی نہیں۔ ایک بار مسلم نے پانی پیا تو کو گلاس یا مگ یا جو بھی کہہ لیجئے پیالہ واپس کیا، جام واپس کیا، تو لے کر چلی گئی۔ اب جو پھر باہر آئی دیکھا مسلم چبوترے پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو نے کہا اے جوان کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں، جاؤ جلدی اپنے گھر چلے جاؤ، تمہاری ماں تمہارا انتظار کر رہی، تمہاری بیٹیاں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، تمہاری گھر کی عورتیں تمہارا انتظار کر رہی ہوں گی۔ بہت روئیں گے آپ روتے رہے تاکہ مجھے ہمت ملے۔ بہت قیامت کا جملہ پڑھنا ہے۔ کہا میرا یہاں پر کوئی نہیں ہے، میری بہنیں نہیں ہیں، میری شہزادیاں نہیں ہیں۔ کہا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا مدینے کا رہنے والا ہو۔ تو مولا علی کی چاہنے والی تھی، مدینے کا نام سنا، ایک بار رو کر کہنے لگی ارے زینب نے مدینے کو چھوڑ دیا۔ مسلم نے کہا تو جانتی ہے میں کون ہوں؟ کہا کون؟ مسلم ابن۔ شاباش! ایک بار قدموں سے لپٹ گئی، رو کر کہنے لگی مولا مولا میرے گھر آئیے، کوفے کا ماحول اچھا نہیں ہے، کوفے کے لوگ اچھے نہیں ہیں، مولا سارے شیعوں کو قید کر لیا، آئیے میرا حجرہ تیار ہے۔ مسلم گھر میں آ گئے، رات بھر تسبیح الہی کرتے جاتے تھے، مگر کہتے ہیں جیسے ہی صبح نمودار ہوئے ایک بار دروازے پر گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز آئی۔ مسلم ایک بار چوکے، کہا تو یہ کیسی آوازیں ہیں؟ کہا دشمن آپ کو لینے آئے۔ ہائے ہائے مولا دشمن آپ کو لینے آئے ہیں، یہ کہہ کر ایک بار مسلم بڑھنے لگے تو آگے آ کر کھڑی ہو گئی۔ کہا مولا باہر نہ جائیے، باہر نہ جائیے، عزادارو دل ٹوٹ جائے گا آپ کا، ایسا جملہ ہے۔ کہتے ہیں ایک بار مسلم نے دیکھا تو کا دروازہ چلنا شروع ہوا، دروازے پہ آگ لگی، شعلے بھڑکنے لگے، مسلم کو جلال آیا، تلوار کو کھینچا، کہا تو ہٹ جاؤ، ہماری خیرات گوارا نہیں کرتی، ہماری موجودگی میں دروازہ جل جائے، میں کہوں گا مسلم زہرا۔ اللہ اکبر! کیا شان کا گریہ ہے، کیا روحانی مجلس ہے۔ ایک بار مسلم آگے بڑھے،
दरवाजे पर ठोकर मारी, दरवाजे को हटाया और अब बाहर आया। अली का शेर था ना, तलवार को निकाला, कूफे की गलियों में तलवारें बढ़ाता बढ़ाता दुश्मनों को हटाता रहा। मगर लिखा यह है बेअदबों ने मुस्लिम के लिए एक कुआं खोदा, एक गड्ढा खोदा और मुस्लिम को आगे लाते रहे, उसमें घास को रख दिया ताकि जब मुस्लिम गिरे तो हम कैद कर लेंगे। आजादारों, लिखा यह है लड़ते लड़ते मुस्लिम उस कुएं में गिर गए। जैसे ही कुएं में गिरे, जालिमों ने कहा आ जाओ कूफे की छतों पर, जिसके पास जो है वो मुस्लिम को मारे। किसी ने पत्थर मारे, किसी ने आग के शोले मारे। बहुत रोएंगे आप, मेरी तरफ देखिए, लिखा यह है जब भी पत्थर पड़ता था मुस्लिम हाथ उठाकर रोक लेते थे, पत्थर नहीं लगता था। मैं हाथों को जोड़कर कहूं, मुस्लिम कूफे में पत्थर पड़ रहे हैं, शोले पड़ रहे हैं, रोक रहे हो। अरे ज़ैनब, पत्थर पड़ते जाते थे, रुखसार फटते थे, ज़ैनब रोक नहीं सकती थी, हाथ बढ़े। बहुत गिरिया किया आप, बहुत गिरिया किया। बस अब मैं नहीं पढ़ सकता, 2 जुमले लेकर चले, सब छोड़ दिया मैंने, लेकर चले दारुल इमारा के दरवाजे पर। मुस्लिम से कहा अमीर को सलाम कर। मुस्लिम ने कहा मेरा अमीर हुसैन। माली अमीर सिवल हुसैन, हुसैन के सिवा मेरा कोई अमीर नहीं। बस अज़ादारों, एक बार हुक्म दिया जल्लाद ने, ले जाओ कोठे पर, ले जाओ छत पर और मुस्लिम का गला काट दो। आखिरी जुमले, बहुत रोएंगे आप, मेरा दिल कह रहा है मैं मुस्लिम की बेटी का एक जुमला पढ़ दूं ताकि आप और गिरिए में इजाफा कर ले। हाँ अज़ादारों, अभी तफसील से पढ़ूंगा काज़मैन में मुस्लिम के बच्चों के मसाइल, मगर बेटी के लिए सुन ले, यहाँ जल्लाद की तलवार चली। बस इससे ज्यादा नहीं पढ़ सकता। तलवार चली जल्लाद की, मुस्लिम का सर। आखिरी जुमला, काफिला चल रहा था, करबला की संत रवा था। हुसैन ने देखा 2 सवार आ रहे हैं, काफिले को रोका, कहा कहां से आ रहे हो? कहा कूफे से आ रहे हैं। कहा मेरे मुस्लिम की खबर सुनो, मेरे मुस्लिम का हाल बताओ। बहुत रोएंगे, रोकर लोगों ने कहा मौला मुस्लिम की गर्दन को काट दिया, मौला मुस्लिम के पैरों में रस्सियां बांध दी, कूफे के बच्चे मुस्लिम की लाश के साथ खेल रहे। आखिरी जुमला, हुसैन ने कहा हाय मेरा मुस्लिम मारा गया। एक बार फिजा को बुलाया, कहा फिजा मुस्लिम की बेटी को अलग करो, मैं आ रहा हूं मुस्लिम की बच्ची के पास। 4 बरस की बच्ची है, सकीना की उम्र की है आतिका, आतिका की उम्र सकीना जितनी है। आए हुसैन, आए हुसैन, बच्ची को गोद में बिठाया, कुलसूम से गोशवारे मंगवाए, बच्ची के कानों में पहनाए, सर पे हाथ फेरा। बच्ची ने कहा मौला ये क्या कर रहे हैं, ये कैसे मुझे आप नाज मेरे उठा रहे हैं? रोकर कहा ऐ आतिका, आज से तुम्हारा बाबा हुसैन। अभी भी जिसे रोना नहीं आया, इससे बड़ा जुमला नहीं है। मख्तल कहता है एक बार सकीना पहलू में खड़ी थी, पूछा फूफी अम्मा ये बाबा गोशवारे क्यों पहना रहे हैं, हाथ सर पे क्यों रख रहे हैं? कहा सकीना, सकीना आतिका यतीम हो गई। सकीना समझ गई जब कोई यतीम होता है गोशवारे पहनाए जा, सर पे हाथ रखा जाता, मगर हाय जब सकीना यतीम